چھٹا سپارہ ہے سورۃ المائدہ۔ آیت نمبر 26 سے آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنک قال انما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمین۔ واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق، آپ سنائیں ان کو حال آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا۔ اذ قربا قربانا، جب انہوں نے نیاز کی، قربانی کی، کچھ قربانی کرنا، فتقبل من احدہما، تو مقبول ہوئی ایک کی طرف سے، وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور قبول نہیں ہوئی دوسرے کی طرف سے۔ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے پرہیزگاروں سے۔ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ، اگر تو ہاتھ چلائے گا مجھ پر، لتقتلنی، قتل کرنے کو، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تو میں ہاتھ نہیں چلاؤں گا تجھ پر مارنے کو۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ رب العالمین سے۔ انی اريد، میں چاہتا ہوں کہ ان تبوء باسمی و اسمک، کہ تو حاصل کرے میرا گناہ اور اپنا گناہ، فتکون من اصحاب النار، تو ہو جائے دوزخ والوں میں سے۔ وذالک جزاء الظالمین، اور یہی بدلہ ہے ظلم کرنے والوں کا، ظالموں۔ اس سے پہلے یہود و نصارہ کے حالات واقعات کا بیان تھا، ان کی عہد شکنیوں کا بیان تھا۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا حال بیان کیا، جن میں سے ایک نے عہد شکنی کی، باپ کی اور وحی کی تعلیم کو نہیں مانا۔ اس واقعے کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آپ بیان کریں ان پر حال آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا حق کے ساتھ۔ اذ قربا قربانا، جب دونوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما ولم يتقبل الآخر، ایک کی طرف سے قبول کی گئی اور دوسری کی طرف سے قبول نہیں کی گئی۔ یاد رہے بھائی، آدم علیہ السلام کی جو عمر ہے وہ تقریباً 1000 سال ہے، اور ہر سال بچے پیدا ہوتے تھے۔
اور بچے بھی جوڑے ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ تو اصول یہ تھا کہ ایک حمل سے جو لڑکا لڑکی پیدا ہوئے، پھر جو اگلے حمل سے لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے، تو ایک حمل والے لڑکا لڑکی کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا تھا، بلکہ جو اس حمل سے ہوئی ہے لڑکی، اس کا اگلے حمل والے سے نکاح، اور جو اس حمل سے لڑکا پیدا ہوا ہے اس کا پہلے حمل والی لڑکی سے نکاح ہوتا تھا، لڑکے سے نکاح ہوتا تھا۔ یہ سمجھو کہ ابتدا تھی انسانیت کی، اور یہ طریقہ کار تھا، یہ ضابطہ تھا۔ تو آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا قابیل، ایک کا نام حابیل تھا۔ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام تھا یلوہ، اور جو قابیل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام تھا اکلیمہ۔ اب جو یلوہ تھی جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی، جو اکلیمہ قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی زیادہ۔ تو قابیل کہنے لگا کہ میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے نا، میں نے اسی سے شادی کرنی، حالانکہ اس کے ساتھ شادی کس کی ہونی تھی؟ حابیل کی۔ بعض دفعہ ذہن میں نہیں رہتا کہ قاتل کون ہے، جس کے نام میں کاف آ رہا نا وہی قاتل بنا تھا، قابیل یہ قاتل بنا تھا۔ اب یہ معاملہ ہو گیا تو حابیل نے کہا بھئی قانون تو یہی ہے، آدم علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ تم ایسے نہ کرو، اللہ کا بھی یہی حکم ہے، اصول اور ضابطہ بھی یہی ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں تو جو میرے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی نا اسی کے ساتھ نکاح کروں گا۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا اچھا چلو ایسے کرو، تم دونوں قربانی پیش کرو۔ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ قربانی کسی اونچی جگہ رکھ دیتے تھے، اوپر سے آگ آتی تھی اور اسے جلا دیتی تھی۔ اب تو ہمیں کھانے کی بھی اجازت ہے نا، پہلے اجازت نہیں ہوتی۔ تو جس کی قربانی کو آگ جلا دیتی تھی اسے سمجھا جاتا تھا قبول ہوگی، اور جسے آگ نہیں جلاتی تھی سمجھتے تھے یہ قبول نہیں ہوئی۔ حابیل نے ایک موٹا تازہ دمبا لیا اور اسے اللہ کے راستے میں قربان کر کے اوپر رکھ دیا پہاڑ پہ، اور یہ جو قابیل تھا اس نے گرے پڑے سٹے لیے اور جمع کر کے اس کو رکھ دیے وہاں۔ تو آگ آئی، جو دمبا تھا اسے جلا دیا، اور جو قابیل کی قربانی تھی صدقہ تھا اسے نہیں جلایا۔ تو اب یہ معاملہ بالکل کھل کے واضح ہو گیا کہ حق پہ حابیل ہے اور قابیل جو ہے نا یہ ناحق ہے، یہ غلط کر رہا ہے۔ اس کو سمجھایا تو بجائے سمجھنے کے اس نے کیا کہا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، آپ ان پر بیان کرے آدم کے دو بیٹوں کے حالات حق کے ساتھ۔ ظاہر ہے اس وقت تو حضور نہیں تھے، اللہ نے ہزاروں سال بعد آپ نے ان کے حالات کی وحی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کی کہ آپ حق کے ساتھ اس کو بیان کریں۔ اذ قربا قربانا، جب دونوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الاخر، تو ایک کی قربانی قبول کی گئی، دوسرے کی قربانی قبول، قابیل کی قربانی رد ہوئی، حابیل کی قربانی قبول ہوئی۔
اب اس نے کیا کہا؟ قابل نے کہا قال لأقتلنک، کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، حابیل نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے پرہیزگاروں سے، جو نیکی پر ہوں، جو حق پر ہوں، انہیں کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ تو لئن بسطت الی یدک لیقتلک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، اگر تو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا قتل کرنے کو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ قاتل تو سمجھ آتا ہے، مقتول کیوں دوزخ میں ہے؟ تو فرمایا کہ وہ اس بات پہ حریص تھا کہ میں قتل کر دوں، تمنا اس کی بھی یہی تھی کہ میں مار دوں، لیکن اس کا بس نہیں چلا۔ تو حابیل نے کہا کہ اگر تو میرے اوپر ہاتھ چلائے گا نا قتل کرنے، میں تجھے نہیں قتل کروں گا۔ ان کی شریعت میں یہی حکم تھا، لیکن ہماری شریعت میں کیا ہے کہ جتنا کوئی زیادتی کرتا ہے تم بھی اتنا بدلہ لے سکتے ہو۔ بمثلی، مثل اس کے جو تم پر زیادتی ہوئی ہے تم اپنا بدلہ لے سکتے ہو۔ تو ان کی شریعت میں یہی تھا کہ اس نے کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرے گا میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں کہ میں یہ گناہ کروں۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، میں چاہتا ہوں کہ تو حاصل کرے میرا گناہ بھی اور اپنا گناہ بھی، فتکون من اصحاب النار، تو ہو جائے دوزخ والوں میں سے، فذلک جزاء الظالمین، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا، یہی بدلہ ہے ظلم کرنے والوں کا۔ یعنی میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا میں اپنا بدلہ نہ لوں، آخرت میں جو تیری سزا ہے تو اسی کو پائے۔ یاد رکھیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو آدمی کسی آدمی کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا دوزخ ہے۔ اگر اس نے حلال سمجھ کر قتل کیا تو وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ کسی مسلمان کو 3 وجہ سے قتل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، مسلمان تھا مرتد ہو گیا، اسے قتل کیا جائے گا۔ نمبر 2، شادی شدہ تھا اور زنا کیا، اسے بھی قتل کیا جائے گا۔ اور نمبر 3، کسی دوسرے کو اس نے قتل کیا ہو، اس کی سزا کے طور پر بھی اس کو قتل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی چوتھی صورت قتل کرنے کی نہیں ہے۔ تو حابیل نے صبر کیا اور قابیل نے جو ہے نا حابیل کو قتل کر دیا، اور اس نے یہ کہا کہ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ میرا گناہ بھی تیرے اوپر پڑے اور تیرا تو پڑے گا ہی، اور تو ہو جائے دوزخ والوں میں سے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہی بدلہ ہے ظلم کرنے والوں کا۔